تیر کی طرح کام کرنے والا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے، اور اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہی آپ نے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہو، اور ہر عورت کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ ماں بنے، اور اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچ کر اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے، کسی کو جلدی نواز دیتا ہے، کسی کو دیر سے نوازتا ہے۔ تو یہ ہمارے رب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جب اس کو ہمارے لیے بہترین وقت لگتا ہے نا تو تب وہ نوازتا ہے۔ ایسے بہت سے جوڑے ہیں جو اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر طرح سے کوشش کر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہر طرح کا جو ہے ان کا علاج کروا چکے ہوتے ہیں، باہر کے ملک جا کر بھی کروا چکے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ سب اللہ پاک کی مصلحت ہے۔ کسی بھی دوائی، کسی بھی چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب اللہ پاک کن کہتا ہے نا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ویسے بھی بہت سے ایسے وظیفے ہیں، بہت زیادہ پاورفل وظیفے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے نا کہ جسے کرتے ہی آپ کے دل میں ایسا سکون آئے گا نا کہ اب جیسے آپ کی دعا قبول ہونے والی ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس دعا کو کرنا اور اس وظیفے کو کرنا بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اور جب یہ وظیفہ کر لینا ہے تو آپ نے اپنے اللہ پاک سے بہت تڑپ کر دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے نا تو آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں جو میں وظیفہ کر رہی ہوں نا، چاہے آپ نے جتنے بھی وظیفے کر لیے ہیں یا جو بھی کر لیے، یقین سے کر لو گے نا کہ ہاں میرا پروردگار مجھے نوازے گا، تو یقین کریں اللہ پاک ضرور نوازتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا اللہ پاک سے گمان کرو گے اللہ پاک آپ کو ویسا ہی نوازے گا۔ تو اگر آپ اللہ پاک سے یقین سے مانگو گے نا تو وہ پروردگار بڑا رحیم ہے، تو وہ آپ کو اللہ پاک جلد ہی نیک صالحہ اولاد سے نوازے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے میں ان بہنوں کو دعا دینا چاہتی ہوں کہ جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو جلد سے جلد صالحہ اولاد سے نوازے۔ اللہ پاک آپ کو ایسی فرمانبردار اولاد دے اور آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے نہ تھکیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جب ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے نا تو ہم لوگ بس بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ چیز کے لیے ہم نے کتنی دعا کی تھی۔ تو جب انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے، یہ تڑپ ہی ایسی ہے، اولاد کے لیے ایک تڑپ ہی ایسی ہے جس میں میری بہت سی بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہوں گی، لیکن یہ وظیفہ جو میں آپ کے لیے لے کر کے آئی ہوں نا یہ ایسا پاورفل ہے نا۔ یہ آیت کریمہ تو حضرت یونس نے بھی مچھلی کے پیٹ میں جب پڑھی تھی نا تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ قیامت تک بھی مطلب اگر یہ پڑھنا، یہ آیت پڑھتے نا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو سوچیں یہ کتنی طاقتور ہے، اور اللہ پاک ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ دعائیں اور آیتیں بتائی ہوئی ہیں، اپنے مبارک نام کے وظائف بتا دیے کہ کس طرح سے کتنی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں نا ان چیزوں میں۔ تو یہ صرف عمل جو ہے، جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، استغفار کثرت سے کرنا ہے، اس میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح تیر کی طرح یہ جو ہے ورک کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ مینلی آپ اس منتھ کے صدقے اللہ پاک سے مانگیں گے کہ اللہ پاک آپ کو صحت مند تندرست اولاد عطا کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مبارک مہینے کے صدقے آپ اپنے پروردگار کے آگے اپنی تڑپنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور بچوں کی طرح اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو کس طرح سے اولاد سے جو ہے انشاءاللہ نواز دیں گے، بہت فرمانبردار اولاد سے نوازیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے اور وظیفہ بھی آپ نے اس مہینے کے 3 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 3 دن کرنا ہے، چاہے تو پیر منگل بدھ کر لیں یا جمعرات جمعہ ہفتہ، یہ جو آپ کو بہتر لگتا ہے نا، جب آپ کو لگتا ہے آپ فری ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، تو آپ یہ 3 دن عمل کریں گے، یا تو پیر منگل بدھ کر لیں یا پھر اگلے 3 دن کر لیں، ٹھیک ہے؟ اٹ ڈیپینڈز اپون یو۔ لیکن جب بھی آپ نے اس کو شروع کرنا ہے نا تو آپ نے وقفہ نہیں دینا، آپ نے کنٹینیوسلی 3 دن کرنا ہے اسے عشاء کے بعد، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نفل حاجت پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ حاجت آپ نے دل میں رکھنی ہے کہ اللہ پاک مجھے جلد سے جلد صاحب اولاد کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد نیک اولاد سے نوازے۔ آپ نے دل میں حاجت رکھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر نفل میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد نا 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو نفل کی نیت سب سے پہلے کرنی ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر نفل پڑھ کر بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیچ میں آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے 100 دانوں والی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس آیت کریمہ کی ایک پوری تسبیح کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے، یا سمیع،
ٹھیک ہے، سننے والا، اللہ پاک دعاؤں کو سننے والا ہے نا. جب آپ نے اللہ پاک کو اسی طرح پکارنا ہے نا کہ اے اللہ پاک، اے سننے والے، ٹھیک ہے، یا سمیعو، یہ پڑھنا ہے آپ نے 100 مرتبہ. ٹھیک ہے، آیت کریمہ کی تسبیح کے بعد آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اس وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی. جب کوئی بھی بندہ اس طرح سے اللہ پاک کا نام پکار کر اللہ پاک کو سے فریاد کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب اللہ پاک کو کہیں یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، اس طرح سے آپ اللہ پاک کو پکاریں گے نا اور دل میں کامل یقین ہوگا اور حاجت آپ نے دل میں رکھنی ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ضرور نوازیں گے. جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے اولاد کے لیے ہے، مینلی یہ وظیفہ اولاد کے لیے، یا اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جب بھی دعا مانگے تو یا سمیعو ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے اور بے شک وہی سننے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اللہ پاک کو اس طرح سے پکارنا ہے، اللہ پاک کی شان بیان کر کے پکارنا ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو انشاءاللہ ضرور سنیں گے اور قبول بھی کریں گے. آپ نے جب یہ تسبیح کر لینی ہے نا، آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کہ اللہ پاک سے آپ نے بچوں کی طرح دعا مانگنی ہے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے نا، مانگتا ہے کسی بھی چیز کو، تو آپ نے بھی اس طرح سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں یہ وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میری دل سے دعا ہے جتنی بہنیں بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے اور اللہ پاک نیک صالحہ فرما بردار اولاد سے نوازے آپ کو. تو اگر آپ 3 دن یہ وظیفہ دل میں سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی مبارک مہینے کے صدقے جو ہے نا آپ کو اولاد سے نوازیں گے. آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. تو آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے. آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ یوزفل رہی ہوگی. میری جو بہنیں ہیں ان کی مشکلات حل ہوں، اور اگر اس وظیفے سے کسی کی بھی مشکل حل ہوتی ہے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. اور جتنی بھی دعا میں نے مانگی ہے اس پر آمین ضرور لکھیے گا کمنٹ سیکشن میں. ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی کی بھی جو ہے دعا آمین پر اللہ پاک کن کہہ دے، اللہ پاک کو کسی کا بھی اچھا لگ جائے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے دعائیں مانگنی چاہیے. تو اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت تندرستی دے، سلامت رکھے اور آپ کی جھولی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر دے. اور آئی ہوپ یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی آپ کے لیے. تو جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر، کمنٹ بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے پھر سے بہت زیادہ یوزفل ہو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ.